اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جاہل سے جاہل، پس سے پس انسان میں یہ قوت و ودیت فرمائی ہے کہ وہ خیر و شر کی تمیز کرے۔ قیافہ شناسی ہی تھی کہ لوگوں نے بھاپ لیا کہ یہ مجرم نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے برجستہ کہا انا لنراک من المحسنین۔ یہ لفظ بھی عربی زبان میں نہایت وسیع و عمیق معنوں پر مستعمل ہے، جس میں صاحب کمال، صاحب جاہ و جلال، شرافت و نجابت والا اونچا آدمی وغیرہ شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ فلاں دکان پر فلاں سودا ملتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دکان پر گئے اور وہاں کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ کون سا سامان ملتا ہے، تو صرف شرمندگی حاصل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر موقع تواضع و انکساری کا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی علمی موضوع پر گفتگو کرے، آپ ہمیشہ تواضعاً ہاں میں ہاں ملائیں، اس کی کسی بات کا جواب نہ دیں تو وہ آپ کو جاہل سمجھے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے صرف انہوں نے تعبیر پوچھی تھی، مگر انہوں نے اپنی علمی سطح اور مبلغ عقل و فکر کو اجاگر کرتے ہوئے کہا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما۔ آپ نے گویا انہیں یہ اشارہ دے دیا کہ تمہیں جو سودا مطلوب و درکار ہے وہ میرے یہاں موجود ہے۔ اللہ کی وحدانیت و خالقیت کا درس۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو کوئی وقت مقرر کر دیتے کہ تھوڑی دیر بعد آنا، مگر انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہ آئے، لہذا دائی دوسروں کی دینی ضرورت کو فی الفور پوری کرنے کو غنیمت جانے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کھانے کا ذکر کیا، کیونکہ جیل کے محدود اور سخت زندگی میں کھانا بڑی مرغوب شے ہوتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی جملہ تھا، اس سے ان قیدیوں کو ضرور کچھ سکون و اطمینان ہوا ہوگا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ کھانا آنے سے قبل میں بتا دوں گا کہ تمہیں کون سا کھانا ملے گا۔ اس پر مستزاد ایک دوسرے مفسر نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو داروغہ مطبخ بنا دیا گیا تھا، مگر واقعہ یہ ہے کہ تعویل ہی کی ضمیر کھانے کی طرف نہیں بلکہ خواب کی طرف راجع ہے۔ موقع کی نزاکت اس بات کی تعریف تھی کہ وہ فخریہ کہتے کہ میں تو تمہاری تعبیر اپنی ذہانت و فطانت، ذکاوت و فراست سے بتا سکتا ہوں، اور اس طرح کے تو میں نے بہت سے مار کے سر کیے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ مگر نہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہ کہا، بلکہ انہیں اپنی ذہانت و فطانت سے مروب کرنے کے بجائے توحید کا سچا درس دیا، خداوند قدوس کی خالقیت و رزاقیت، اس کی وحدانیت و پاکیزگی کا واز کہا، وہ بھی ایسا جامع واز کہ اگر اس سلسلے میں ایک مستقل ضخیم کتاب تیار کی جائے تو بجا ہے۔ مثلا انہوں نے ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا یا دوسرا کوئی سلبی پہلو نہ اختیار کیا، بلکہ ایجابی نقطہ نظر پر عمل کرتے ہوئے ذالکما مما علمنی ربی، یہ تو میرے رب کا سکھایا ہوا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی تعریض اور نہ کسی پر کوئی حملہ۔ دوسرے یہ کہ یہ بھی نہ کہا کہ ارے صاحب یہ تو میرے بھائی، چچا اور باپ دادا کا عطا کردہ ہے، میرا گھرانہ علمی اور دینی گھرانہ ہے، ان کی تربیت ہی کا اثر ہے کہ میں آپ لوگوں کی تعبیر بتانے کے قابل ہوا، بلکہ تمام معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور فرمایا ذالکما مما علمنی ربی واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ یہ اس باتی پہلو ہے، انہوں نے ان اسماء کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ غالباً اس زمانے کے لوگ ان ناموں سے پہلے ہی مانوس تھے۔ یہ اسماء ضرور پہلے سے وہاں پہنچے ہوں گے اور غالباً وہ اس کی ضرورت
عزت و تکریم بھی کرتے رہے ہوں گے۔ پھر اپنی ذات سے بڑائی اور ترفع کا انکار کیا اور کہا، اور یہ کہا کہ یہ سب کچھ محض فضل الہی ہے، اور قرآن نے اس کو ان الفاظ میں ادا کیا، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور فرمایا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، میرے جیل خانے کے ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب؟ واقعہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاپ لیا تھا کہ اگر میرا یہ عقیدہ فاش ہو گیا اور بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ میں نیا دین اور نیا عقیدہ رکھتا ہوں، اور پھر وہ دوسروں کو اس کی تلقین بھی کر رہا ہوں تو اس کا انجام کچھ زیادہ اچھا نہ ہوگا۔ اس لیے اپنائیت اور رازداری کے انداز میں صاحب ساتھی کے لفظ سے مخاطب کیا، اور اس طرح کے اندیشے شان نبوت کے خلاف نہیں۔ یہاں سلامت ایمانی اور فراست یوسفی نے اشارہ دیا ہے کہ بس یہیں پر ٹھہر جائیں، کیونکہ خطرہ تھا کہ وہ دونوں گھبرا جائیں، اکتاہٹ محسوس کریں اور کہیں کہ ہم تو صرف تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی لمبی چوڑی تقریر و خطاب سماعت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ خوفناک تعبیر سن کر ویسے ہی طبیعت پریشان ہے اور ابھی تک ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، لہذا آپ اپنے اس طویل وعظ سے معاف ہی رکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نفسیاتی و دائی کا لحاظ کرتے ہوئے بات کو مختصر کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت کے سلسلے میں ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے کہ مضمون مادہ کتنی مقدار میں ہو، تاریخ کا کتنا حصہ ہو، ادب و زبان کی چاشنی کتنی مقدار میں ہو، تفہیم و سلامت کتنی مقدار میں، ہر ایک کا ایک ایک کوٹا مقرر ہے۔ ان تمام باتوں کا لحاظ ایک نبی اور ابن نبی نہیں کرتا تو کون کرتا؟ اور تمام داعیان اسلام کے لیے بھی اس کی رعایت ملحوظ رکھنی چاہیے، اس پورے قرآنی ٹکڑے میں دعوت کا اسلوب، طریقہ کار، حکمت، انداز تخاطب بالکل مجسم اور ناطق نظر آ رہا ہے۔ اس پورے قرآنی ٹکڑے میں دعوت کا اسلوب، طریقہ کار، حکمت، انداز تخاطب بالکل مجسم اور ناطق نظر آ رہا ہے۔ لہذا اے ایمان والے بھائیوں اور اے ایمان والی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک حقیقی اور معبود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے اور دنیائی انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنا پاک کلام قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اور اس قرآن کریم کا معلم جنہوں نے اپنی زبان سے اور اپنے عمل اور کردار سے قرآن کریم کو امت مسلمہ کو سمجھایا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا خطاب دے کر دنیائی انسانیت کی طرف بھیجا ہے۔ اب ہم تمام اہل اسلام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن کریم سے وابستہ ہو کر قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، اور قرآن کریم پر خود بھی عمل کریں، اور اللہ کے دوسرے بندوں تک حکمت کے ساتھ، معزت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ جو ہے اس کو پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ پڑھو قرآن سمجھ کر اور عمل دل سے کرو اس پر، پڑھو قرآن سمجھ کر اور عمل دل سے کرو اس پر، فنا و حق کی مرضی میں بنو محبوب سبحانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہمارے لیے ہے اس مرضی میں ہمیں مٹنا چاہیے، فنا ہونا چاہیے، دن رات جو ہے وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے میں صرف کرنے چاہیے، اور ہم جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس میں ہمارے آنے کا مقصد
جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و بندگی ہے، اس پر ہمیں خود بھی گامزن رہنا چاہیے اور اپنی اہل و عیال کو بھی اس پر گامزن رکھنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے، اور اپنے احباب و متعلقین، معاونین و متوسلین اور اپنے دوست اور احباب اور عزیز و اقارب، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کی روشنی میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم کی دردناک آگ سے بچاؤ۔ کہ ہمیں جہد مسلسل کرنی چاہیے۔ دنیا چند روزہ ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی اور دائمی جو ہے وہ ایک چیز ہے جس میں نعمت اور راحت کا مقام جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور تکلیف اور پریشانی اور عذاب کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم اور جہنم کی تکلیفوں اور جہنم کی دردناک آگ سے ہم سب کو اور امت کے ہر فرد کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور مرنے کے بعد دائمی راحتیں ہمارا اور ہمارے اہل و عیال کا مقدر بنے۔ اس کی ہمیں مسلسل دن رات جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اور کسی صاحب قرآن جو قرآن کریم پڑھتے بھی ہوں، جو قرآن کریم سمجھتے بھی ہوں، جو قرآن کریم پر عامل بھی ہوں، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف اور جن کی زندگی میں تقوی اور پاکیزگی ہو، ایسے کسی صاحب علم جو ہے عالم دین سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو وابستہ رہنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو۔ تو ہمیں سچوں کی تلاش اور سچوں کی صحبت اختیار کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن فکر اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جاہل سے جاہل، پس سے پس انسان میں یہ قوت و ودیت فرمائی ہے کہ وہ خیر و شر کی تمیز کرے۔ قیافہ شناسی ہی تھی کہ لوگوں نے بھاپ لیا کہ یہ مجرم نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے برجستہ کہا انا لنراک من المحسنین۔ یہ لفظ بھی عربی زبان میں نہایت وسیع و عمیق معنوں پر مستعمل ہے، جس میں صاحب کمال، صاحب جاہ و جلال، شرافت و نجابت والا اونچا آدمی